الذين أنعمت عليهم الإسلام خاموش ہو جائیے. حقیقتاً دین اور مذہب اسلام ہی ہے جسے دنیا میں ہر زمانے میں ابتدائے آبادی سے لے کر عہد ختم مرتبت تک مسلسل مختلف انبیاء و مرسلین کے ذریعے بھیجا جاتا رہا. یہ وہی دین و آئین ہے، یہ وہی مذہب اور دستور حیات ہے جو ہر طرح فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق ہے، جس کا ہر قانون فطری تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے. یہی وہ دین ہے، یہی وہ دستور حیات ہے جسے آدم لے کر آئے، اور آدم کے بعد نوح نے اسی دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اسی طرح جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں آتے رہے وہ اسی دین کی تبلیغ و تشہیر دنیا کے سامنے کرتے رہے، تاکہ انسانیت اس دین و آئین کے ذریعے مسلسل ترقی پذیر رہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دین کے ساتھ ہر عہد اور ہر زمانے میں خود ساختہ مسائل مذاہب اور ادیان بھی دنیا کے سامنے آتے رہے، جن کے ذریعے اس دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. اس دین میں خود ترمیم و تنسیق کے ذریعے اس کو برباد کرنے کی صحیح مختلف شیطانی طاقتیں کرتی رہی. لیکن بہرحال یہ دین ہر عہد میں زندہ و پائندہ رہا. اس دین کے خاطر ہر زمانے میں انبیاء و مرسلین مختلف قسم کی قربانیاں پیش کرتے رہے. حقیقتاً اسلام قربانیوں کا مذہب ہے جس نے دنیا انسانیت کو ترقی حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینے کا عادی بنانے کی طرف متوجہ کیا ہے. اور اسی قربانیوں کے ذریعے انسانیت نے روز بروز ترقی کی ہے. ابتدائے آبادی سے لے کر آج تک اور قیامت تک خرائط میں ہر زمانے میں اس دین کو مسخ کیا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی کوشش کی جاتی رہے گی. لیکن باہر تو جیسے یہ دین آج تک زندہ رہا، قیامت تک یہ زندہ رہے گا اور پائندہ رہے گا. اگر ابتدا میں قابیل نے حابیل کو قتل کر کے ظلم و ستم کی اور دہشت گردی کی بنیاد رکھی تھی، تو حابیل نے اپنا سر پیش کر کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، ایثار و قربانی کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد اگر موسیٰ کے عہد میں فرعونیت نے سر اٹھایا اور فرعون نے موسیٰ کو غرق کرنے کی کوشش کی، تو خداوند عالم نے موسیٰ کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ جس طاقت کے ذریعے فرعونیت دریائے نیل میں بہہ کر رہ گئی اور اس کی دہشت گردی نیست و نابود ہو گئی. حقیقت زندہ رہی، حق پروان چڑھتا رہا. وہ دین کی جس کی اشاعت موسیٰ نے دنیا میں کی وہ زندہ و پائندہ رہا. اسی طرح ابراہیم کے عہد میں اگر نمرود نے ابراہیم کو اپنی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں میں پھینک کر ابراہیمی انداز کو اور حقیقت کو، حق پرستی کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی، تو اسی خاندان سے، اسی گھرانے سے ابراہیم پیدا ہوئے. تو ابراہیم نے اس کی نمرودیت کو فنا کر دیا. وہ جال ابراہیم میں تبدیل ہو گیا، وہ ہو گئی وہ آگ کہ جس میں ابراہیم کو پھینکا گیا. حقیقت یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر عہد میں حق پرست پیدا ہوتے رہے ہیں کہ جو اپنی جانیں دے کر، اپنی قربانیاں پیش کر کے اس دین مبین کا تحفظ کرتے رہے ہیں. یہاں تک کہ عرب کی سرزمین پر ہمارے
محمد آخر الزمان حضرت ختم مرتبہ دنیا میں تشریف لائے، جن پر اس دین کی تکمیل ہوئی، نعمتیں مکمل ہوئی، جنہوں نے صحیح معنی میں دین کو دنیا کے سامنے پیش کیا، مسائل برداشت کیے، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اس دین کے حقائق کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کر دیا کہ جو قیامت تک اسی طرح دین زندہ رہے گا۔ انہی کے ساتھ مولا کائنات کی ذات نے ان کا ہر قدم پر ساتھ دیا، تو ادھر یزید قوتیں سامنے آنے لگیں اور رسول کی آنکھ مجھتے ہی اس دین کو برباد کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ چنانچہ یزید نے جب حلال محمد کو حرام کرنے کی کوشش کی اور حرام محمد کو حلال کرنا چاہا، تو اسی گھرانے سے امام حسین علیہ وجود میں آئے، جنہوں نے اپنے مقام پر یہ طے کر لیا کہ ہر قسم کی قربانی پیش کروں گا، لیکن نانا کے لائے ہوئے دین کو، جس کو ہر عہد میں انبیاء و مسلم دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں، جو 1,24,000 انبیاء کے مسائل جمیلہ کا نچوڑ ہے، اس دین کو یقیناً قیامت تک کے لیے زندہ جاوید بنا دوں گا۔ چنانچہ حسین نے اس عزم کے ساتھ کربلا کے میدان میں قدم رکھا، وہ قربانیاں پیش کی کہ جو تا قیامت یادگار رہیں گی۔ حسین نے اس سلسلے میں سب سے پہلی قربانی یہ پیش کی کہ وطن چھوڑ دیا، وہ وطن جہاں نانا کا مزار، ماں کی قبر اور بھائی کی لاش تھی، جہاں سے حسین کو جدا ہونا انتہائی شاق تھا، لیکن حسین نے نانا کے دین کے خاطر یہ قربانی پیش کر دی اور وطن چھوڑ دیا اور اس مقام کو اپنایا کہ جو دنیا کے لیے مامن کہلاتا ہے، یعنی مکے کو اپنا مسکن قرار دیا۔ وہ حسین کہ جنہوں نے مسلسل 25 حج پاک ادا کیے تھے، اس شخص نے اتنی عظیم قربانی پیش کی کہ حج سے صرف 2 روز قبل حسین مکہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں کا ارادہ تھا، کہاں جانا چاہتا تھا فرزند رسول، اس کو صرف حسین ہی جانتے تھے، لیکن شیطانی لشکر نے حسین کو ایک بے آب و گیا جنگل میں ڈالا اور حسین 2 محرم کو کربلا کے میدان میں اترے۔ 2 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کے مصائب ایک طرف اور صبح عاشور سے لے کر عصر تک کے مصائب ایک طرف، جنہیں حسین ہی نفس سے برداشت کر رہے تھے۔ حسین نے اس سلسلے میں وہ قربانیاں پیش کی، اس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔ حسین کی ذات تھی جو ان تمام مسائل کو برداشت کر رہی تھی۔ صبح عاشور ایسی قیامت کی صبح، شب عاشور جس طرح گزری، کیسے مسائل کے عالم میں گزری۔ حسین نے شب عاشور ایک وسیع و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا تمام اصحاب کے سامنے، اور فرمایا کہ یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم سے اس قوم کو کوئی سروکار نہیں ہے، تم میں سے جس کا جی چاہے وہ میرے ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، میری طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن بہار انصار حسین کیسے جانثار تھے حسین کے، کیسے وفادار تھے وہ حسین کے، کہ ہر ایک اپنے مقام پر حسین سے کہنے لگا کہ اے حسین، اگر ہمیں 70 مرتبہ موت آئے اور پھر زندہ کیے جائیں تو ابھی یہی آرزو ہوگی کہ آپ ہی کا قدم وہ جانثار کرتے ہیں۔ حسین نے جب سب کو آزما لیا تو ان کو خبر شہادت دی، ہر ایک کو خبر شہادت دینے کے بعد سب کو رخصت کر دیا، ہر ایک اپنے اپنے خیموں پہ پہنچ گیا، تسبیح و تحلیل میں مبتلا مشغول ہو گیا۔ حسین نے اس ایک رات کی مہلت صرف تسبیح و تحلیل کے لیے لی تھی، یاد خداوندی کے لیے لی تھی۔ تاریخ میں یہ فقرہ وارد ہے کہ اصحاب حسین کے خیموں سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں ایسے اس طرح آ رہی تھی کہ جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی ہیں۔ رات کو تمام اصحاب نے خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل میں گزارا۔ صبح ہوتے ہی باہر نکلے، حسین نے اپنے جوان فرزند سے عرض فرمایا کہ اے بیٹا اذان کہو۔
علی اکبر نے ادا کہی، صبح عاشور کیسے قیامت کی صبح، وہ صبح کی آخری نماز حسین نے کس طرح ادا کی، تمام اصحاب نے حسین کے پیچھے فریضہ صبح ادا کیا۔ ابھی نمازی اپنے مسلوں سے اٹھے نہیں تھے کہ عمر سعد نے ایک تیر چلہ کمان میں جوڑا اور حسین کی طرف رہا کرتے ہوئے بآواز بلند کہا کہ گواہ رہنا سب سے پہلا تیر حسین کی طرف پھینکنے والا میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حسین اس ایک تیر کا چلنا کیا تھا کہ اس تیر کے ساتھ ہزاروں تیر حسین کی طرف چلے۔ اس مختصر کی جماعت کو چاروں طرف سے ان تیروں نے ایسا گھیر لیا تھا جیسے یہ معلوم ہوتا تھا کہ لوہے کی ایک چادر ہے کہ جو چاروں طرف سے اس مختصر کی جماعت کو گھیرے ہوئے۔ لیکن باہر انصار حسین جب تک حسین نے حکم نہ دے دیا اس وقت تک تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کوئی حسین کا ساتھی اپنی جگہ سے ہلا ہو۔ جب حسین نے حکم دیا کہ اے بہادروں اٹھو، دشمن کے سفیر تمہاری طرف پیام جنگ لے کر آ گئے، یہ سنتے ہی تمام بہادروں نے اپنی کمریں چست باندھی اور کمریں چست باندھ کر دشمن کے ان تیروں کا اپنے سینوں سے مقابلہ کرتے ہوئے فوج مخالف میں گھس کر شمشیر زنی شروع کر دی۔ اس حملے میں کم و بیش 50 انصار حسین درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ لیکن بہر انصار حسین کیسے ناصر و مددگار تھے، کیسی جنگ کی ہے کہ دشمن کا فارمولہ فیل ہو گیا، اس کو اپنا منصوبہ بدلنا پڑا اور اب جنگ کا انداز ایک ایک انفرادی طور پر اپنایا گیا۔ چنانچہ مخالف فوج کی طرف سے ایک ایک سپاہی جنگ کے لیے آنے لگا، مبارز طلبی کرنے لگا، ادھر سے بھی ایک ایک جانثار حسین کا درجہ شہادت پر فائز ہونے لگا۔ اصحاب ایک ایک کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد عزیزوں کی باری آئی اور کبھی اون محمد آگے بڑھے، کبھی برادران عباس آگے بڑھے، کبھی علی اکبر آگے بڑھے، کبھی قاسم آگے بڑھے۔ صبح سے یہی ہو رہا تھا کہ بہادر سپہ سالار اپنی سپاہیوں کو موت کی آغوش میں سوتا دیکھ رہا تھا۔ حسین کا صبح سے یہی مشغلہ تھا، یہی مصروفیت تھی کہ ہر سپاہی کو مرنے کی اجازت دیں، وہ مرنے کے لیے اجازت لے کر میدان میں جائے، مصروف کارزار ہو اور پھر وہ وقت آئے کہ اپنے مولا و آقا کو آواز دے۔ حسین اس کے سرانے پہنچے، موت کا پسینہ پاک کریں، اس سے وصیتیں معلوم کریں اور جب اس کی جان جسم سے نکل جائے تو اس کا لاشا گنج شہیدہ میں لا کر رکھ دیں۔ یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ حسین کے سامنے نانا کی شبیہ علی اکبر صاحب حاضر ہو گئے، اس دن جہاد طلب کر رہے ہیں۔ حسین نے علی اکبر کو بھی اجازت دی اور وہ وقت پہ آیا کہ علی اکبر میدان میں گئے اور میدان سے آواز دی، یا بتاؤ حضرت بابا جان خبر دیجیے۔ حسین کے سامنے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کمر پکڑ کر یا علی کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہو سکتا ہے کہ حسین اپنے باپ کو آواز دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بابا یہاں تک کہ تمام منزلیں حسین نے طے کر دی، اب آخری منزل ہے، نکلیے جوان کا معاملہ ہے، اب آپ آئی لو صحیح مدد کیجیے۔ اور ہو سکتا ہے کہ حسین علی اکبر کو آواز دے رہے ہو کہ اے بیٹا علی اکبر ذرا آواز دو تاکہ تمہارا بوڑھا باپ تم تک پہنچ جائے۔ علی اکبر نے آواز دی، جان پر کھیل کر آواز دی۔ حسین علی اکبر کے سرانے پہنچے۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ علی اکبر زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین سرانے بیٹھ گئے۔ حسین کے سرانے بیٹھتے ہی جنون نے جن سے مبارکت اختیار کی۔ اب علی اکبر کو حسین کس طرح خیمے تک پہنچائیں؟ عباس قبر توڑ چکے ہیں، آنکھوں کے مسالے زمین پر لے گئے، لیکن حسین نے جان پر کھیل کر علی اکبر کو اٹھایا، چند قدم دے کر چلے، پھر ساتھ طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا، زمین پر لاشوں کو رکھ دیا، چاروں طرف دیکھنے لگے، نہ کہیں حبیب نظر آتے ہیں، نہ دوسرے نظر آتے ہیں، نہ باہر نظر آتے ہیں، نہ قاسم نظر آتے ہیں۔
بچوں کو آواز دی کہ اے بچوں آؤ اپنے بھائی کے لاشا پہنچانے کی حسین کی مدد کرو. بچے آئے, حسین بھی بچوں کی مدد سے علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک پہنچایا. اس کے بعد اب کوئی قربانی نہیں تھی کہ جسے پیش کرنا ہو. حسین میدان میں آ گئے, آواز استغاثہ بلند کی. ابھی آواز استغاثہ بلند ہی کی تھی کہ خیمے سے ایک شور نالہ و فریاد بلند ہوا. حسین اپنے استغاثے کو بھول گئے, واپس خیمے کی طرف آئے. آواز دی کہ اے بہن زینب ابھی رونے کا وقت نہیں آیا, ابھی حسین زندہ ہے. زینب نے جیسے ہی ماں جائے کی آواز سنی در خیمہ پر آئی اور کہنے لگی کہ اے ماں جائے جب سے آپ نے اس استغاثے کی آواز بلند کی ہے علی اصغر کی بے چینی کا یہ عالم ہے تو اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا ہے. حسین خیمے کے اندر گئے, بچے کی کیفیت دیکھی, چہرے کا رنگ زرد پر ہوا تھا, ہونٹ نیلے ہو چکے تھے, آنکھوں میں گھڑے پڑے ہوئے تھے, پیاس کے مارے بچہ بےتاب تھا. حسین نے اپنے بچے کو اپنے آغوش میں دیا اور فرمایا کہ اے بہن بچہ پیاس کے مارے جاملب ہے, میں اس کو اس قوم کے سامنے لے کے جاتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے کوئی صاحب اولاد اس قوم میں نکل آئے اور اس بچے کو چک کر کے پانی کے پلا دے. بچے کو لے کر چلے, میدان میں پہنچے, ایک بلند مقام پر پہنچ کر حسین نے فصیح و بلیغ تقریر فرمائی. لیکن اور اس کے بعد فرمایا کہ اے قوم اگر تمہارے خیال میں حسین گنہگار ہے, حسین خطاکار ہے, تو اس بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے اور پیاس کے مارے جاملب ہو رہا ہے. لیکن حسین کی تقریر کا کوئی اثر محمد مخالف پر نہ ہوا. جب حسین نے دیکھا کہ میری تقریر کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا تو بچے سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے بیٹا علی اصغر تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو, تمہارا باپ تو اپنی حجت تمام کر چکا, تم بھی اپنی حجت تمام کر دو. اور یہ کہہ کر علی اصغر کا رخ فوج مخالف کی طرف کیا. جیسے ہی علی اصغر کا خود رخ فوج مخالف کی طرف ہوا, علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پر گرانا کی, گویا یہ بتا رہے تھے کہ اے قوم میرا باپ صادق القول ہے, میرا باپ سچا ہے, جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح اور درست ہے. میں 3 دن سے کہتا ہوں وہ پیاس کے مارے جاملب ہو رہا ہوں. بس ادھر علی اصغر کی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھرنا شروع ہوئی, ادھر فوج میں ہلچل پیدا ہوئی. ایک دوسرے سے سپاہی کہنے لگے کہ ارے حسین قصوروار صحیح, حسین خطاکار صحیح, لیکن اس بچے نے کیا خطا کی ہے, ہم اس کو صبح پائے پانی پلائیں گے, یہ بچہ بہت پیاسا ہے. یہ کہہ کر لوگ گولچیاں لے لے کر قرآن کی طرف جانے لگے. عمر سعد نے دیکھا کہ فوج بگڑا چاہتی ہے, اتنے کاہل کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اپنا کاہل ابتا کلام الحسین, ارے ہے حسین کا جادو اثر کر گیا, حسین کے کلام کو قطع کر کے لیجیے اللہ تعالیٰ نے حسین حرملہ کیسا تیر انداز جس کا تیر لوہے کی ساتھ جادو تو کر پار کر جاتا تھا. ادھر علی اصغر کی ننھی سی گردن تیر چلا, بچہ اپنے باپ کی آواز میں منقلب ہو گیا. حسین کیا کرے, رات سے پانی پلانے کا وعدہ کر کے لائے تھے, خیمے کی طرف چلے, لیکن بھیشن کو اہمیت دامن کی ہوئی. سوچا کہ باپ کو کیا جواب دیں گے, دیجیے گے یہ معاملہ ہے, 7 مرتبہ دیجیے گے, 7 مرتبہ آگے بڑھے اور ہم مرتبہ کہتے جاتے تھے کہ انا للہ
جان کو اس گڑھے میں ہمیں لگے دیے دفن کر دیا. دامن جھاڑ کے کھڑے ہو گئے. تیرے خیمے پر آئے یا زینب ہو یا وہ یا سکین ہو یا رباب بھلے کنن سلام. اے زینب اے ام کلثوم اے رباب اور اے سکینہ تم پر حسین کا آخری سلام پہنچے. بس یہ آواز سنتے ہی تمام اہل حرم تیرے خیمے پر آ گئے. حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا. وہ عورتیں بھی چاروں طرف سے آ گئیں کہ جن کے وارثوں نے فاطمہ کے لال کی جان بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی. وہ عورتیں بھی حسین کے دامن سے نکل گئیں. کوئی دامن پکڑ رہا تھا, کوئی آستین پکڑ رہا تھا. ہر ایک یہی کوشش کر رہا تھا کہ حسین مرنے کے لیے نہ جائیں. لیکن حسین ہر ایک کو صبر کی تلقین کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے. اسی اثنا میں اسی دوران ایک ننھی سی بچی وہ حسین کی لڑکی جس کو حسین بہت چاہتے تھے مجمع پھاڑ کر باہر نکلی. باپ کے دامن کو پکڑ لیا. عرضی کہ بابا اب آپ مرنے جا رہے ہیں. اے بابا آپ نے کیا مرنے میں کمر چلکانی؟ حسین نے کہا کہ بیٹا ذرا غور کرو کہ وہ مرنے کے لیے نہ جائے تو کیا کرے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. یہ سننا تھا کہ بچی دہاڑے مار مار کر رونے لگی. وہ کہتی ہے کہ بابا جب آپ مرنے جا رہے ہیں تو ردنا عالم جدنا رسول اللہ. اے بابا آپ ہمارے جب کے مذاق کر تو ہمیں پہنچاتے جائیے. یہ بچکانا ٹکڑا سن کر حسین بہت روئے, زمین پر بیٹھ گئے, بچی کو آغوش میں لیا اور فرمایا کہ اے بیٹی اب ہم مرنے جا رہے ہیں. اے بیٹی اب ہمیں یاد کر کے تم نہ رونا. اے بیٹی اگر رونا آئے تو اس طرح نہ رونا کہ دیکھنے والے تمہارے رونے پہ ہنسے ہیں. اے بیٹی اپنے گالوں پر تماچا مار کر نہ رونا. اور اے بیٹی اپنے روزگاروں کو نہ کھینچنا. سکینہ نے عرض کیا کہ اے بابا آپ مجھے آخری بار ایک مرتبہ سینے پہ سناتے جائیں. ریتی پر جلتی ریتی میں بیٹی کو سینے پہ لٹایا. فرمایا کہ اے بیٹی اب آخری بار تم میرے سینے پہ سو رہی ہو. اے بیٹا آج کے بعد تم میرے سینے کو یاد کر کے نہ رونا. اے بیٹی اگر میرا سینہ یاد آئے تو اپنی پوری زینب کے سینے میں لے جایا کرنا. اور اگر زینب کا سینہ بھی ویسا نہ ہو تو خاص پر الٹی ہو کر لے جانا. میرے سینوں کو یاد کر کے نہ رونا. بچی طرف طرف تو رو رہی ہے, حسین سمجھا رہے ہیں, سب لوگ دلاسا دے رہے ہیں. آگے دیکھا حسین نے سکینہ کو رخصت کیا. چاہتے ہیں حسین کے گھوڑے پہ سوار ہو لیکن کوئی سوار کرنے والا نظر نہیں آتا. اس سے پہلے جب بھی سوار ہوئے کبھی علی اکبر آگے بڑھے شامی بار کو سوار کرایا, کبھی قاسم آگے بڑھے, کبھی عباس نے سوار کرایا. لیکن اب کوئی سوار کرانے والا نہیں. جناب زینب دیکھ رہی ہے کہ ماں جایا چاروں طرف دیکھ رہا ہے. سمجھ گئی, کہنے لگی کہ اے میرے ماں جائے. میں سمجھ گئی جس کا انتظار ہے زینب موجود ہے. زینب سوار کرائے گی. آگے بڑھی, رضاب شامی ماں جائے کو گھوڑے پہ سوار کرایا. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. میدان میں پہنچے, مشکوے قرضدار ہوئے. یہ 3 دن کی بھوک و پیاس کا عالم, دل پر پتھر عزیز و انسان کے داغ, پورا جسم پر زخموں سے چور ہوا ہوا.
یہ کیفیت حسین کی، اس حالت میں حسین نے کربلا کے میدان میں 7 حملے ایسے تابو توڑ کیے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ جب حسین حملہ کرتے تھے فوج مخالف پر، فوج مخالف بھاگ کر سرحد شام تک پہنچ جاتی تھی۔ حسین کی ہیبت اور حسین کا خوف ہر ایک پر طاری تھا، اور جب حسین دیکھتے تھے کہ فوج آ گئی تو نخیلا جو پیڑ کا وہاں کربلا کے میدان میں، اس کے نیچے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، سانس لینے لگتے تھے۔ وہ بھاگی ہوئی فوج پھر چاروں طرف سے سمٹ کر آتی تھی، حملے شروع کرتی تھی۔ حسین ان کے حملوں کے جواب میں پھر حملہ کرتے تھے۔ اسی طرح 7 حملے مسلسل حسین نے کیے۔ 7واں حملہ کرنے کے بعد جب حسین نخیلا کے نیچے آ کر کھڑے ہوئے تو آسمان سے ندا آئی، یا ایھا النفس المطمئنۃ الی ربک راضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے میرے پیارے بندے حسین، بڑے جوہر دکھا چکا شجاعت کے، اب تو اپنے رب کی طرف پلٹا۔ بس اس آواز کا آنا تھا تو حسین نے چمکتی ہوئی ذوالفقار کو نیام میں رکھا۔ ادھر ذوالفقار نیام میں پہنچی، بھاگی ہوئی فوج چاروں طرف سے سمٹ آئی، ہر طرف سے حسین پر حملے ہونے لگے۔ کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا، کوئی نیزے چلا رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی جلی ہوئی لکڑیاں پھینک پھینک کر مار رہا تھا۔ ہر طرف سے حسین پر حملے ہو رہے تھے۔ حسین کوڑے پہ جب بگانے لگے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ بلند مرتبہ شاہد صدر دی امداد، اگر خلق نہ غلام عرض بردمی امداد، حسین گھوڑے پر سے زمین پر تشریف لائے، ملون آگے بڑھا اور وہ بے ادبی کی۔ حسین سجدے میں ہے، جنہیں منہ مبارک پر رہا، اور ایسی بے ادبی کی کہ ماں بہن زمین و آسمان ندا دینے والے ندا دی، قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا، حسین ذبح کر دیے گئے، حسین قتل کر دیے گئے۔ آندیاں آنی شروع ہوئی، سیاہ آندیاں آئی، زمین کربلا کو زلزلہ آیا۔ خیام حسینی میں شور نالہ و فریاد بلند ہوا۔ ابھی اہل حرم حسین کے غم میں مبتلا تھے، حسین کو رو رہے تھے۔ ادھر ظلم ختم نہیں ہوا اور ظلم آگے بڑھا، ظلم کی حدیں بڑھی اور ملائن نے خیام حسینی کا رخ کیا۔ زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادر اتاری، مانو اسباب مجا، خیام حسینی میں آگ لگائی۔ جب بھی کسی خیمے میں آگ لگتی تھی وہ عورتیں تمام خیمے میں جمع ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ تمام خیمے جلا دیے گئے۔ آخری خیمہ جس میں جناب سید سجاد کش پہ پڑے ہوئے تھے، زینب آگے بڑھی، تمام اہل حرم وہاں پہنچ گئے، اس خیمے کو بھی آگ لگائی جانے لگی۔ زینب نے کہا کہ اے بیٹا سید سجاد، کیا کش پہ پڑے ہو؟ ماں جایا شہید ہو گیا، ہمارے سروں سے چادر اتار دی گئی، تمام آزاد کیا گیا۔ اے بیٹا تم امام وقت ہو، حکم دو کہ ہم یہیں پر جل جائیں یا باہر نکلے۔ امام نے وہ فرمایا کہ بوبی جان، جان کا بچانا واجب ہے، اگر تم خیموں سے باہر نکل جائیے۔ اہل حرم خیموں سے باہر نکلے، تمام خیمے جلا دیے گئے، مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ اس کے بعد ملائن اپنے اپنے قیام گاہ کی طرف واپس ہوئے۔ ادھر یہ سراسیمہ و مسلم عورتیں، بیوائیں، بچے، سہمے ہوئے بچے وہاں پر ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جسے شام غریبہ کہتے ہیں۔ مسافروں کی شام شروع ہو گئی، جس میں شرکت کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ یہاں تک امتحان
حسین کے ہاتھ میں تھا، اور اس امتحان کے بعد جو زینب جسے کربلا کی شیر کی خاتون کا لقب ملا اس کے ہاتھ میں آئی، تمام میدان کربلا میں سناٹے کا عالم، ملائن اپنے اپنے قیام گاہ میں جا کر سو گئے، ہر طرف سناٹا، ایک دہشت اور ایک عجیب پرہول ماحول۔ زینب و ام کلثوم دونوں بہنوں نے مشورہ کیا کہ چونکہ بچے اس دھوپ کھسوٹ کے عالم میں منتشر ہو گئے ہیں لہذا انہیں جمع کیا جائے، تمام بیواؤں کو ایک مقام پر قناتیں لگا کر، جلی ہوئی قناتیں لگا کر وہاں بٹھایا، بچوں کو تلاش کرنے کے لیے دونوں بہنیں نکلی، تمام بچوں کو پا لیا اور جگہ لا کر بٹھا دیا، لیکن حسین کی لاڈلی بچی سکینہ نہیں ملی۔ زینب نے بہن سے کہا گیا بہن سکینہ نہیں مل رہی، اس کو تلاش کرنے میں جایا جائے، چنانچہ دونوں بہنیں پھر دوبارہ سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، ہر طرف آواز دیتی آتی کہ اے بیٹی سکینہ کے ضرور آواز دو تاکہ تمہاری بھوکی تک پہنچ جائے، لیکن دوسری طرف سکینہ کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ برات کی طرف سے ایک سوار کو آتے ہوئے دیکھا، جناب زینب اس سوار سے متوجہ ہوئی اور مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ اے بھائی سوار، تو نے ادھر کسی بچے کو تو نہیں دیکھا؟ اس سوار نے کہا کہ ہے معظمہ میں نے ادھر کسی بچے کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں ایک نشیب کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نشیب کی طرف سے ایک بچے کی ایسی اولاد ہونے کی آواز آ رہی تھی کہ جب میں اپنے رحمان کو پانی پلا رہا تھا، رحمان نے بار بار پانی سے پکایا ہے۔ دونوں بہنیں سوار کے بتائے ہوئے راستے پر چلی، جب اس نشیب کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ سکینہ ایک بے سر لاش سے لپٹی ہوئی کہنے لگی بابا آپ کے بعد میں لڑ جائیے، بابا آپ کے بعد خودیے کے خودیوں کے سلوے جانے چھین لی گئی، تمام مال و اسباب لوٹ لیا گیا، بابا خیموں میں آگ لگانی گئی، اے بابا آپ نے جو چلتے وقت گوشوارے بنائے تھے وہ سیل میں انتہا اتارے کا خون جاری ہے، بابا گالوں پر تماچے مارے۔ زینب آگے بڑھی، بچی کو یہاں سے چھڑانے کی کوشش کی، وہ سہمی ہوئی اور جلی ہوئی بچی لاش سے جاؤ نمٹ گئی۔ زینب نے بتایا کہ اے بیٹی میری، اے سکینہ کوئی اور نہیں، تیری پھوپھی زینب ہے۔ سکینہ نے جب زینب کی آواز سنی اپنے آپ لاش کو چھوڑ دیا، پھوپھی کی آغوش میں آ گئی، سہمی ہوئی سکینہ زینب سے نپٹ گئی۔ زینب سکینہ کو لے کر چلی، راستے میں معلوم کیا کہ اے بیٹی ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے باپ کی لاش کو کس طرح پہچانا؟ اس لیے کسی لاش کی پہچان یا تو سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوا کرتی ہے۔ اے بیٹی ان دشمنوں نے تمہارے باپ کی لاش پر تو نہ تو سر ہی چھوڑا ہے اور نہ لباس ہی چھوڑا ہے۔ سکینہ نے اچھی بھوکی جان جب آپ کے سروں سے چادریں اتاری گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی تو میں جنگل میں بابا بابا کہتی ہوئی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، جب اس نشیب کی طرف سے گزری تو اس رات سے آواز آئی یا بنیا الیا الیا میری بہنوں نے سکینہ کو وہاں لا کے بٹھایا جہاں دوسرے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور زینب نے بہن سے فرمایا کہ بہن تم ان بیواؤں کے پاس بیٹھو، ان کا ان کو تسلی اور دلاسا دو۔
میں چاروں طرف عبادت کے لیے پھرتی ہوں، چنانچہ ایک ٹوٹا ہوا یہ ہاتھ میں لے کر زینب چاروں طرف گھومنے لگی. چاروں طرف سناٹے کا عالم ہے، رات کی تاریخی پوری طرح کھا چکی ہے. وہ کربلا کی تیز خاتون بھائی کی جگہ تمام اہل حرم کی حفاظت کر رہی ہے. اسی دوران زینب کو سامنے سے کچھ روشنی آتی ہوئی نظر آئی. زینب نے کہا کہ ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ بچے ابھی صحت پر سوئے ہیں، ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے. جو کچھ تھا وہ تم لوگ لوٹ کے لے گئے. اگر تمہارا دل اب بھی لوٹنے سے نہیں بڑا ہے تو ہم چلے کبھی نہیں جائیں گے، صبح کو لوٹ لینا. لیکن وہ روشنی قریب آتی گئی، یہاں تک سے بالکل قریب آ گئی اور آگے بڑھ کر زوجہ حر نے زینب کو بھائی کا پوچھا دیا. سلام کے بعد عرض کی کہ معظمہ بھائی کا پوچھا قبول کیجئے، میں آپ کی کنیز زوجہ حر ہوں، جس نے سب سے پہلے آپ کے بھائی پر اپنی جان کو ڈالا. اور یہ کچھ تھوڑا سا ستنجا ہے اور پانی ہے، پیاسوں تک بھوکوں تک پہنچا دیجیے. بس یہ جیسے ہی زینب نے سنا کہ پانی آ گیا، ایک آہے سر کھینچی، کو پانی اب آیا، جب آیا لہذا دنیا سے رخصت ہو گیا. پانی اب آیا، جب علی اکبر کے لیے بچی اپنی پانی اب آیا، جب علی اکبر سے آتا تین کاغذ دنیا سے رخصت ہو. اس کے بعد زینب نے بچوں کو لگایا اور سب سے پہلے جناب سکینہ کو پانی دیا گیا. یہ لوگ بیٹی پانی آ گیا ہے، پانی پی لو، پیاس بجھا لو. جناب سکینہ کو تو پانی پیش کیا گیا. خاندان بنی ہاشم کی بچی فوراً کہنے لگی کہ سب سے پہلے آپ نے مجھے کو پانی دیا، میرے علاوہ اور دوسرے بچے بھی تو پیاسے ہیں. جناب زینب نے فرمایا کہ اے بیٹی تم سب سے زیادہ چھوٹی بچی ہو، اس لیے تمہیں پانی دیا گیا ہے. سکینہ نے یوں ہی سنا کہ مجھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے پانی دیا گیا ہے، ہاتھ میں آپ تھوڑا لیا اور جنگل کا تو کیا. زینب پیچھے گئی اور کہا جائے بیٹی کہاں چلی. سکینہ نے عجیب کہ پھوپھی جان مجھ سے چھوٹا میرا بھائی ہے، جنگل میں کیا درد ہو رہا ہے، میں اس کو سب سے پہلے پانی پلاؤں گی. وہ تو جامع کوثر سیراب ہو چکا، تو پانی پیو. اس کے بعد پھر بچے سو گئے. زینب چاروں طرف نہیں ہے. اسی دوران زینب نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی سوار آ رہا ہے. اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے بھائی سوار، ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہاں دختران علی و فاطمہ بے مخلوع چادر کے ہیں. لیکن وہ سوار قریب آتا گیا. اب حیدر کرار کی بیٹی کو جلال آ گیا. آگے بڑھ کر لجان فرض پر ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ میں کہہ جا رہی ہوں کہ ادھر آنے کی کوشش نہ کرنا. بس اب سوار کو بھی ثابت سبدہ دینے لگی، چہرے پر سے نقاب ہٹائی اور کہا کہ بیٹی زینب میں ہوں تیرا باپ علی اکبر، جا تو جا، میں تیرے بندے تیری حفاظت کروں گا. تو جیسے ہی زینب نے سنا کہ بابا آئے ہیں، ہر تو مطلب کر رہے بابا بابا آئے، جب ماں جائے کہ گرے بیواؤں کو سلام کی کے بارش میں حسین پر اپنی جان قربان کی. ان بچوں کو سلام کہ جن کے سرپرستوں نے حسین پر اپنی جان قربان کی. ان گھوڑے کو سلام کہ جس گھوڑے نے
چکے جب قتل شاہ
Nasa
Hussein! 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 Hussein!